السلام علیکم دوستو، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی کو وہاں پر بہت سارا خزانہ ملا یا کسی کو زمین میں دبایا ہوا خزانہ ملا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے اتنا خزانہ مل گیا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب باپ بوڑھا ہو گیا تو ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس باپ نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی میں اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کھانستے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نوازا ہوا تھا، جو بھی میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر برابر تقسیم کر لو تاکہ کسی کے درمیان نا انصافی نہ ہو سکے۔ دوستو، جو چھوٹا بیٹا تھا اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ وہ بہت فرما بردار اور نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کی محبت بہت تھی۔ جبکہ بڑے بھائی نے جب سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آپ فوراً یہ کام کر دو، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے درمیان موجود نہ ہو، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ پیارے دوستو، چھوٹا بھائی چاہتا تو منع کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا، باپ کی جائیداد پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں ابا جان کی جائیداد رکھ لو، دولت رکھ لو، لیکن میرا دولت تو میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور برابر برابر بانٹ لی اور اس گھر سے چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تو بھی کچھ پیسے لے لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ بابا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ پاک اس کا انعام دے گا۔ اور سچ میں باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کرتا اور اپنے باپ کا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کوئی نورانی چہرے والے اسے نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے اور اس پیڑ کے نیچے ہے، اس اشرفی کو تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ بیٹا کہنے لگا کہ اس اشرفی میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر تم چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہے اور وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہ 10 اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو خواب آیا تو وہی نورانی چہرے والی شخصیت کھڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر صرف ایک اشرفی موجود ہے،
لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں ابھی یہ اشرفی میں لے لوں گا، کیونکہ یہ ایک ہی صحیح، لیکن اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تو والد صاحب کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے، تم وہاں پر جا کر اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا وہاں پر پہنچ گیا اور جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں ایک اشرفی موجود تھی۔ اب باپ کے بتانے پر بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی اور مچھلی لے کر جب گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے جن کی قیمت ہیروں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے دیکھا تو کہنے لگے واہ سبحان اللہ، بیٹا تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بے شک بابا آپ نے بالکل حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جاؤ بیٹا اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سونار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح سے قیمت لینا۔ تو بیٹا 2 قیمتی لال لے کر سونار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو وہ سونار کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی کہ وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیا اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ دوستو اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے تھے، اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ اسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت ہی عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے باپ کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے ایسی چیز کو چنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کتنا نوازا۔ یہ تو دنیا میں صرف تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو۔ اور پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب یہ خواب سنایا تو باپ نے کہا کہ بے شک بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے تمہاری خدمت کی وجہ سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی خدمت اس وقت بھی کرتا رہا۔ دوسرے نوکر چاکر کبھی اس کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ دوستو یہ ہیں وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات ان کو دعائیں دیتا رہے، اور اولاد بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دے، کیونکہ ماں باپ کی دعا سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے، اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا،
تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہے۔ اور دوستو، حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے کچھ قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں اور نالج مل سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔